آج ہم مغلیہ خاندان پر بات کریں گے۔ آئیے ہم آپ کو گمنام ہسٹوریکل فیکٹ میں ہندوستان پر مغلیہ خاندان کے پہلے حاکم ظہیر الدین محمد بابر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ظہیر الدین محمد بابر ایک عظیم فاتح ہی نہیں تھا، وہ ایک بڑا مدبر اور بڑا سمجھدار شخص بھی تھا۔ وہ مغلیہ سلطنت کے بانیوں میں سے تھا۔ اس کا تعلق تیموری خاندان سے تھا، جبکہ اس کی ماں جو تھی اس کا چنگیز خان کی نسل سے تعلق تھا۔ بابر کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ 1483 کے اندر وہ فرغانہ جو موجودہ ازبکستان کا ایک علاقہ ہے وہاں پر پیدا ہوا۔ نو عمری کے اندر ہی اسے اپنے والد کی وفات کا سامنا کرنا پڑا، تو والد کی وفات کے بعد اس کی حکومت کی ذمہ داری جو تھی اسے سنبھالنی پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ظہیر الدین بابر کی عمر کوئی لگ بھگ 14 یا 13 سال کے قریب تھی۔ ابتدائی زندگی کے اندر اس نے سمرقند اور فرغانہ کی سلطنت کے لیے کئی جنگیں لڑیں۔ کئی بار اسے سمرقند حاصل ہوا، کئی بار اسے فرغانہ سے ہاتھ کھونا پڑا، کئی بار اسے فرغانہ پر قابض ہوا، مگر وہاں مستقل حکومت وہ قائم نہ کر سکا۔ بعد ازاں اس نے اپنی توجہ ہندوستان کی طرف مبذول کی۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی طرف رخ کرنا اس کے اپنے آبائی علاقے سمرقند، فرغانہ، بخارا، اس طرح کے علاقوں میں بار بار شکست اور بار بار اس کا جنگوں کے اندر ہار جانا جو تھا، یہ وجہ تھی کہ اس نے ہندوستان کی طرف رخ کیا۔ لیکن ایک دوسری وجہ بھی سامنے آتی ہے کہ ہندوستان کو ہمیشہ سونے کی چڑیا کہا جاتا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بابر کے ہندوستان پر حملے کی وجہ شاید یہ ہو کہ وہ ایک مال و دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خیر، 1526 کے اندر بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ کے اندر دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ ابراہیم ڈائنسٹی یا لودھی ڈائنسٹی کے خلاف اس کی یہ جنگ پہلی جنگ تو نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے، کچھ مورخین بتاتے ہیں کہ 1526 پانی پت کی جنگ سے پہلے بابر تقریباً 4 یا 5 حملے پہلے بھی کر چکا تھا، لیکن اس میں وہ بری طرح ناکام رہا۔ آخر 1526 کے اندر اس نے پانی پت کے میدان کے اندر ابراہیم لودھی کو بری طرح شکست دی اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وہ ایک بہادر سپہ سالار تھا، ایک بڑا منتظم اور بڑا شفیق حکمران تھا۔ بابر نے پانی پت کے اندر اپنے پانی پت کے اندر اور چنار اور خانوا کے میدانوں کے اندر اپنی فوجی برتری جو تھی، اپنی فوجی مہارت جو تھی، وہ دنیا کو ثابت کر دی۔ بابر کی علم اور ادب اور شاعری سے بھی بڑی گہری تعلق تھا اس کا، وہ بڑا گہرا شغف رکھتا تھا۔ اس کی خود نوشت ایک کتاب ہے تذکِ بابری، جو ایک فارسی زبان میں ہے، تو فارسی نثر کا ایک بڑا شاہکار مانا جاتا ہے، جس کے اندر اس نے اپنی زندگی کے حالات، اپنے سمرقند، بخارا اور فرغانہ جیسے اپنی سلطنت، اس کے بارے میں ابتدائی حالات اور بعد کے حالات بتائے ہیں۔ کشمیر پر بات کی ہے، ہندوستان پر بات کی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کے حالات اور دور، معاشرتی سیاسی حالات بھی اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ بابر جو تھا وہ 1530 کے اندر وفات پا جاتا ہے اور کابل کے اندر اسے دفن کیا گیا۔ وہ نہ صرف ایک فاتح بلکہ ایک ویژنری حکومت یا ویژنری حکمران ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا تھا جس نے بر صغیر کی تاریخ کا ایک نیا باب کام کیا۔ ظہیر الدین بابر کی وفات کے بارے میں ایک بڑا مشہور کیا جاتا ہے کہ ظہیر الدین بابر کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا جس کی کہیں پہ بھی شفا نہیں مل رہی تھی، تو آخر بزرگوں نے ظہیر الدین بابر کو، جو وقت کا بادشاہ سلطان تھا، اسے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، اگر آپ اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس مرگ بستر پر خود لیٹ جائیں اور ظہیر الدین بابر جو ہے وہ اس مرگ بستر پر لیٹے، جبکہ نصیر الدین ہمایوں کو اس بستر سے اٹھا لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ظہیر الدین بابر نے اس بستر پر 7 چکر لگائے اور جہاں پر جس بستر پر نصیر الدین ہمایوں بیمار تھا اس پر خود لیٹ گیا اور نصیر الدین ہمایوں کو وہاں سے ہٹا لیا گیا۔ یہی وجہ کچھ دنوں کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ ظہیر الدین بابر آخر اس دنیا سے چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ باپ اور بیٹے کی محبت تاریخ میں ایسی کبھی کوئی مثال نہیں ملتی۔